السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے مثالی معلم۔ معلم کا لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا عربک میں، اور اس کا مطلب ہے استاد۔ تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون ہے ہمارے لیے مثالی معلم۔ جی، اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور یہ آگے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پتھر پر کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، یعنی کہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے ایک دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی کہ ان لوگوں میں سے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مکہ جو ہے وہ عرب میں ہے، اور عرب کے لوگوں کے لیے انہوں نے دعا کی کہ ان لوگوں میں سے ہی، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کی بات کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے، اور حضور سے پہلے جو عرب کے حالات تھے وہ اس قدر برے تھے کہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے کے ہر وقت دشمن بنے رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، اور وہی لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بدل گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، جو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے ہی یہ بتا دیا کہ آپ کا مقصد لوگوں کو پڑھانا ہے، ان کو تربیت کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، یعنی کہ ان کو سکھانا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزاریں، اور ان کو پڑھانا ہے کہ اللہ نے کیا ان کے لیے صحیح رکھا ہے اور کیا غلط رکھا ہے۔ تو دیکھیے، پڑھنا، سمجھانا، بتانا، تربیت کرنا سب ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور معلم کیا ہے؟ استاد، جو پڑھاتا ہے، جو سکھاتا ہے، جو شعور دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہل لوگوں کو آپ نے شعور دیا اور ان کو علم دیا۔ لیکن اس کے لیے کیا دیکھنا ضروری ہے؟ آج کے اس سبق میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ کون سے پہلو ہیں جن کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ تاریخ نے ایسی تبدیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وہ کون سی خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے۔ اور یہ باتیں ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہیں، کیونکہ ہم بھی اگر کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، یعنی کہ آپ جو بات بھی کرتے وہ بہت صاف، کلیئر ہوتی، یعنی کہ کسی کو ابہام نہیں پیدا ہوتے اس میں، یعنی کہ وہ لوگ شک میں نہیں پڑتے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا یہ بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے یا اس کا یہ مطلب ہے۔ تو کسی بھی انسان سے جب بات کی جائے تو بہت صاف اور سیدھی بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ مختصر تو آپ کو بتایا جاتا ہے انگلش میں کہ شارٹ، یعنی کہ بہت شارٹ بات ہوتی، بہت زیادہ بڑی بات، لمبی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی تھی وہ بہت مکمل ہوتی تھی، جامع یعنی کہ بالکل مکمل بات ہوتی تھی۔ اگر ہم اس کو بات کو جب اس کی ہم وضاحت کرنا شروع کریں تو وہ بات بہت آرام سے وضاحت میں اس کو ہم بیان کر سکتے تھے بہت لمبی ٹائم پر، لیکن وہ بات بہت مختصر ہوتی، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ یعنی کہ دیکھیے، آپ نے چند الفاظ بولے لیکن ان میں وہ اثر ہوتا کہ وہ لوگوں کے دل بدل دیتے۔ آپ کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی، دل سوزی یعنی کہ ہمدردی ہوتی، پیار ہوتا لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو محسوس ہوتا کہ آپ ان کی بات کریں۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے، یعنی کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی تانے والی بات، کسی کے ساتھ کوئی بری بات نہیں کرنی، کسی سے ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کا دل دکھ جائے، کبھی کوئی سختی سے بات نہیں کرنی، ہمیشہ پیاری اور میٹھی بات، وہی بات جو ہم کسی کے ساتھ سختی سے کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو میٹھی زبان میں کریں تو وہ بات زیادہ اثر کرتی، جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو پھر لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ کی بات نہ سنیں اور آپ کی بات پر عمل نہ کریں، بلکہ وہ فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور غصہ آئے، یعنی کہ لوگوں کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، کہ ان کی ایموشنز جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کی دلی کیفیات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کسی کے اوپر کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو بالکل مختصر ہیں، لیکن ان کے آ، اگر آپ مطلب دیکھیں تو وہ بہت گہرے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ نفع بخش کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اب دیکھیں، تعلیم، ایجوکیشن، علم، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل ہے، اور مستقبل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مستقبل اچھا ہو، بہترین ہو، اور وہ علم جو ہمیں شعور دے، جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے، وہی علم ہے، بہترین علم کہلائے گا۔ اور وہ بہترین علم جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، وہی علم جو ہے اسلام کے لیے قابل قبول ہے، اور وہ علم جو ہمارے یا کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دیکھیے کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن ان کا مطلب کتنا گہرا ہے۔ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور نیچے والا ہاتھ ہمیشہ مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دینے والے لوگوں کو یہاں پر ان کی تعریف کی گئی ہے، یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ کام اچھا کام کریں، اور مانگنے والے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان میں الفاظ کتنے مختصر ہیں اور کتنی گہری بات کی گئی ہے، بتاتے ہوئے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت کا یہ ایک خاص انداز ہے، یہ ہمیں ہر جگہ نہیں ملتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ یہاں پر دیکھیے ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، کیا ہم ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں یا ہم ان کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں؟ اگر ہمارے پڑوسی ہمیں تکلیف دیتے ہیں آوازوں سے، اپنی باتوں سے، یا اپنی حرکتوں سے کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن مسلمان تو سب لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اس کو تقوی کے رتبے پر اپنے آپ کو فائز کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسی بات کرتے کہ دیکھنے والا جو ہے یا سننے والا اس پر فوراً عمل کرنے کو تیار ہو جاتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت کی کہ ایک ایک چیز، کھانے کا طریقہ، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی تربیت کی۔ ایک بار ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا، کبھی دوسرے پر۔
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो फरमाया, जब तुम खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। यानी कि जब हम खाने को शुरू करते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाओ। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्लेट में हर तरफ से उठा उठा के खाना शुरू कर देते हैं तो ये एक मुनासिब तरीका नहीं है, यानी कि मैनर्स के ख़िलाफ़ है। ये हमारे जो तरीका है, खाने का तरीका, उसके ख़िलाफ़ है। जो सामने बैठा हुआ होता है, देखने वाला होता है, उसको कितना बुरा लगता है कि पूरी प्लेट में कहाँ-कहाँ इनका हाथ जा रहा है। और मुनासिब तरीका क्या है कि बिल्कुल अपने सामने वाली जो जगह है, वहाँ से खाना शुरू किया जाए और आहिस्ता-आहिस्ता उसी सारी प्लेट को खाली किया जाए। खाना, ये भी उसमें एक बात याद रखिए कि खाना ज़्यादा ना डाला जाए, जितना खाना है उतना ही लिया जाए और अपनी प्लेट में उतना ही खाना निकाला जाए ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो ये भी अल्लाह ताला ने जो हमें रिज़्क दिया है उसकी नाक़दरी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरबियत का तरीका है, उसमें एक और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत है। आप हमेशा सवाल और जवाब के ज़रिए भी लोगों को या सहाबाए किराम की तरबियत करते थे, उनको दीन सिखाते थे। कैसे? जैसे इस एक हदीस में देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से एक बार पूछा कि अगर किसी के घर के आगे एक नहर बह रही हो और दिन में 5 मर्तबा उसमें गुस्ल करे और तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? मतलब ये एक देखिए कि सवाल करके लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाना कि तुम खुद बताओ कि क्या ये ऐसा मुमकिन है? साहबा ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, इस पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल पाँचों नमाज़ों का है। अल्लाह उनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है। यानी कि जैसे हम एक नहर में रोज़ नहाएँ 5 बार दिन में, तो ज़ाहिर है हमारे बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम 5 बार वज़ू करते हैं और 5 नमाज़ें अदा करते हैं, तो बिल्कुल हमारे तमाम गुनाह जो हमारे अ, सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे-छोटे से गुनाह होते हैं, वो सब के सब झड़ जाते हैं और मिट जाते हैं और अल्लाह ताला उसके बदले में हमें पाक करते रहते हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत के तरीके में सवाल और जवाब के ज़रिए लोगों को दीन समझाना भी एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। आप नबी करीम बात को समझाने के लिए हाथ के इशारों से भी मदद लेते। जैसे मैं आपको अपनी आँखों के बारे में बताना चाहूँ तो मैं आँख का इशारा करूँ और अगर मैं अपने कान के बारे में बात करें तो मैं कान का इशारा करूँ। इसी तरह कभी हम किसी की तरफ इशारा करके, दीवार की तरफ इशारा करके, दरवाज़े की तरफ इशारा करके हम आपको अपनी बात समझाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ था। आप भी हाथों के इशारों से मदद लेते और लोगों को बात समझाने के लिए उसमें आसानी होती। मतलब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आसानी से उन लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते थे। इसकी मिसाल इस तरह ली जा सकती है कि एक बार एक सहाबी ने पूछा कि मेरे लिए कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है? तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब देने के बजाय आपने अपनी ज़ुबान पकड़कर फरमाया। आपने अपनी ज़ुबान पकड़कर जैसे दिखाई होगी और उसके बाद आपने क्या फरमाया, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपने उसमें ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसको पकड़ कर दिखाया कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आप देखिए कि ज़ुबान कैसे सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस तरह कि जब हम ज़ुबान से कुछ अल्फ़ाज़ निकालते हैं और वो अल्फ़ाज़ किसी को तकलीफ़ देते हैं और किसी से बुरी बात करते हैं, तो वो हमें दुनिया में भी नुकसान पहुँचाती है और हमारी आखिरत में भी नाकामी का सामान बना देती है। क्योंकि वो अल्फ़ाज़ जो हैं लोगों के दिलों में उतरते हैं और लोगों के दिल तकलीफ़ में आते हैं, तो उस तकलीफ़ को अल्लाह ताला आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। फिर तरबियत का एक और हिस्सा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चीज़ों को दूसरी चीज़ों से ऐसी चीज़ों से तशबीह देते। तशबीह का मतलब होता है कि उन चीज़ों जैसा कह देते। जैसे हम कह सकते हैं कि शहद जैसी बात, यानी कि इतनी मीठी बात है जैसे शहद होता है, तो हमने मीठी बात को शहद के साथ तशबीह दे दी। इसी तरह हम कहते हैं कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो हमने अपने बेटे को चाँद जैसा कह दिया। तो इसी तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिनसे लोग वाकिफ़ होते, यानी कि उनको पता होता ये तो वो चीज़ है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया,
مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ مرر کو کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب ایک انسان مرر کے سامنے یا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے بالکل اپنی ہی تصویر نظر آتی ہے، جیسا وہ ہے، جیسے اس کے ناک ہے، جیسا سر، جیسا منہ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک انسان کھڑا ہو اور آئینے میں کوئی دوسرا دکھائی دے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ یہ ایک اتنی مکمل جامع بات ہے کہ آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم ہے. اور یہ کس کے بارے میں؟ یہ ہے غیبت کے بارے میں، بیک بائٹنگ کے بارے میں. جب ہم کسی کے سامنے نہیں ہوتے تو ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں لگے کہ اس کی کوئی بری بات ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو ہم اسے بڑے پیار سے اس کے سامنے وہ بات کہہ دیں. لیکن ہم اسی ڈر میں کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہم اس کی غیر موجودگی میں تو بات کرتے ہیں لیکن ہم اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کے سامنے بات کریں تو واقعی ہم مومن ہوں، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اس کو یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر ہم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ غیبت کہلاتی ہے اور جسے بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ایسے سمجھو کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یعنی کہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو کراہت کے لیے کہ ہم اتنی برے کام کر رہے ہیں، اور بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ہماری زندگیوں میں بہت بری طرح سے رچ بس گئی ہے، اور ہم ہمیشہ دوسروں کی غیر موجودگی میں انہی کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بہت سختی سے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے اور جن باتوں کی تعلیم دیتے ان پر عمل کر کے دکھاتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں موقع کے مطابق بات کرنی چاہیے. یعنی کہ جو بات جہاں کرنے کا وقت ہوتا ہے ہمیں وہاں کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہم غلط جگہ پر صحیح بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مسئلے درپیش ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایسے معاملات میں. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ ہمیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ یہ کون سا موقع ہے اور ہمیں یہاں پر کیا بات کرنی ہے. اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان باتوں پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ کر کر دکھایا. آپ کو ہم ایک مثالی معلم کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایک ہم اگزامپل کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، جو اللہ کا جو حکم تھا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دکھائی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق عمل کر کے دکھائیں.